عزیز دوستوں ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک نظم جس کا عنوان ہے مرزا غالب۔ مرزا غالب، آپ تمام جانتے ہیں کہ مرزا غالب کون ہیں۔ مرزا غالب ایک بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں اور ان کی غزلیں بہت مشہور ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مرزا غالب پر ایک نظم لکھی تھی جو ان کے نظموں کے مجموعے بانگ درا میں موجود ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم مرزا غالب۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، بے پر ملک تخیل کے رسائی تا کجا، تھا سراپا رخ تو بزم سخن پیکر تیرا، سیل محفل رہا محفل سے فنا بھی رہا، دیر تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، محفل ہستی تیری بربط سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کو حصار، تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزدار، زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب و گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، نطق کو سو ناز ہے تیرے لب اعجاز پر، مہوت حیرت ہے ثریا رفت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہے تیرا انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں، ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین، آہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتبین، گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے، اے جہان آباد اے گہوار علم و ہنر، ہے سراپا نال خاموش تیرے بام و در، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہے شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہے تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پناہ کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ تو یہ تھی علامہ اقبال کی ایک نظم۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ مرزا غالب کے جیسا شاعر ابھی تک اردو کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں گزرا، یہاں تک کہ عصر جدید میں بھی جبکہ اردو شاعری بے شمار تجرباتی مراحل سے گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے، اس کے باوجود جدید غزل کے شعراء بھی غالب کے اثر سے باہر نہیں نکل سکے، بلکہ اس عظیم شاعر نے غزل کی جو خندیر روشن کی تھی وہ اس کو آج بھی روشن رکھے ہوئے ہیں۔ اقبال کی زیر تشریح نظم مرزا غالب ایک بڑے شاعر کی جانب سے دوسرے بڑے شاعر کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اقبال نے اس نظم میں جس طرح مرزا غالب سے اظہار عقیدت کیا ہے، اس سے ان کا امر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر میں اس عظیم شاعر کا کیا مقام تھا۔ تو یہ تھی مرزا غالب نظم۔ آئیے تھوڑا سا مطلب کی طرف چلیں۔ اس میں 5 بند ہیں، یعنی بند جس میں 3 شعر ہوتے ہیں اس کو ایک بند کہا جاتا ہے، تو ایسے 5 بند اس نظم میں ہیں۔ تو پہلے بند میں جو لفظ آئے تا کجا یعنی کب تک، آئیے پہلے بند کا مطلب یہ ہے کہ اقبال یہاں غالب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے وجود نے فکر انسانی پر یہ بات واضح کر دی کہ خیالات کی رو کس بلندی تک پرواز کر سکتی ہے، یعنی تیری متخیلات کی بلندی تک رسائی کے لیے انتہائی فکر کی ضرورت ہے۔ شاعری کی بزم میں تیری ذات اس کی روح معلوم ہوتی ہے اور تیرا وجود اس کی رونق بھی رہا اور ان معنوں میں سے پوشیدہ بھی رہا کہ تیرے ہم عصر لوگ فی الواقع تیری شاعرانہ عظمت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ دوسرا بند،
جس میں ایک لفظ آیا ہے بربط، یعنی ایک انسٹرومنٹ ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ سارنگی، اس کو بربط کہتے ہیں، اور کش کے فکر یعنی سوچ کی کھیتی، اور مضمر یعنی چھپا ہوا۔ جس طرح رواں دواں گاتی گنگناتی ندی پہاڑوں کے سکوت میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، یعنی پہاڑوں کی خاموشی میں جو آواز پیدا کرتی ہے، اسی طرح اس کائنات میں تیری متخیلہ نے اہل ذوق کا دامن حکمت و دانش سے بھر دیا۔ تیرے خیالات نے فطرت کے مظاہر کو بھی بہار آشنا کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ تیری شاعرانہ فکر نے ایسی دنیائیں تخلیق کی جو انسانی ذہن کو تازگی اور سرشاری سے ہمکنار کر گئی۔ تیسرا بند نطق ایک لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے بولنا، گویائی۔ لب اعجاز وہ لب جس کی باتیں معجزہ ہوں، آرامیدہ آرام پائے ہوئے ہیں۔ تو تیسرے بند کا مطلب ہے تیرے کلام میں ایسے اعجاز پوشیدہ ہیں، یعنی معجزے پوشیدہ ہیں، جو انسانی قوت بیان کے لیے باعث فخر و ناز قرار دیے جا سکتے ہیں، اور تیرے تخیل کی بلندی پر آسمان کا سب سے زیادہ بلند اور درفشندہ ستارہ بھی حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہے۔ شاعری میں تیرا انداز بیان اس قدر منفرد اور دلنشیں ہے جس پر مضامین خود نثار ہونے پر آمادہ رہتے ہیں۔ تیرے کلام میں ایسی تازگی ہے اور مٹھاس ہے کہ اس کے بالمقابل شیراز کے حافظ اور سعدی جیسے بلند پایہ شعراء کا رنگ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مراد یہ کہ غالب دوسرے باکمال شعراء سے بھی عظیم ہے، لیکن کتنا عمد و بدیع انقلاب ہے کہ اب تو اس دلی میں مدفون ہے جو انحطاط و زوال کا نمونہ ہے اور تخلیقی و تہذیبی اعتبار سے اڑے چکا ہے۔ غالب تیرے ہم اثر شعراء میں عالمی سطح پر کچھ سا بلند پایہ شاعر تو جرمنی کا گوئٹے ہے جو وہاں کے مشہور اور زندہ شہر ویمر میں دفن ہے۔ یہاں پر ایک دوسرے شاعر کے ساتھ، جرمنی کے شاعر کے ساتھ علامہ اقبال نے مرزا غالب کو موازنہ کیا ہے۔ چوتھا بند نظارہ آموز یعنی دیدار سکھانے والا۔ اے شاعر عظیم، یہاں پر علامہ اقبال مرزا غالب سے کہہ رہے ہیں کہ اے شاعر عظیم، جب تک کوئی تیرے فکر و تخیل کی بلندی سے آشنا نہیں ہوتا وہ تیری ذات سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے اور تیرے انداز بیان کی برابری کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے۔ نہ جانے تیرے بعد ہندوستان کی سرزمین تخلیقی سطح پر کیوں بنجر ہو گئی اور اب وہاں کچھ سا عظیم شاعر اور دانشور کیوں پیدا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اردو زبان ابھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کے عروج و ارتقاء کے لیے تجھ جیسے پایہ بلند شعراء درکار ہیں۔ آخری بند پانچواں بند گہوارہ یعنی جھولا، گوہر یعنی موتی۔ تو نظم کے اس آخری بند میں اقبال دہلی سے براہ راست مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال چونکہ مرزا غالب دہلی میں مدفون ہیں تو اب دہلی سے علامہ اقبال مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ تو جو ابتدا سے ہی علم و ہنر کا گہوارہ رہی ہے، اب تیری وہ عظمت کیا ہوئی؟ تیرے گلی کوچے کیوں حکمت و دانش سے خالی نظر آتے ہیں؟ حالانکہ تیری خاک میں بے شمار ایسے ماہرین علم و حکمت دفن ہیں جن کی شہرت و عظمت سے خود تیرا وجود روشن اور درفشندہ ہے۔ لیکن اتنا بتاوے کہ کیا تیری خاک میں غالب سا بھی کوئی بلند پایہ شاعر دفن ہے جو علم و حکمت، تخیل اور شاعرانہ لطافت میں ایک تائے روزگار ہے۔ تو یہ مختصر سی تشریح تھی 5 بندوں کی اس نظم کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوں گی، کیونکہ میں نے بھی پہلی بار سنا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مرزا غالب پر نظم لکھی ہے، تو میں نے سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم پسند آئے گی اور اس کی تشریح بھی پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔